بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کا ترجمہ کرنے کے لیے سیدی اعلیٰ حضرت نے جس طرح دین کے اصول اور قواعد کو مد نظر رکھا، جس طرح اصول تفسیر کو مد نظر رکھا، جس طرح پوری تاریخ کو مد نظر رکھا، ایسے ہی الفاظ کے چناؤ میں آپ نے علم و فن کو بھی مد نظر رکھا اور رسول اللہ کی محبت اور احترام کو بھی مد نظر رکھا۔ لیکن ایک صاحب ہیں جن کو اعلیٰ حضرت کے ترجمے سے اختلاف تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، بغض ہے، اور وہ آئے دن عوام الناس کو اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں اپنی جہالت کے حساب سے اعتراض کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ پہلے ذرا یہ ویڈیو دیکھیے، میں اس پر پھر بات کرتا ہوں۔ الرحمن، رحمان یعنی ایسی ہستی جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح۔ علم القرآن، اور اس کی رحمت کا سب سے بڑا ظہور یہ ہے کہ اس نے قرآن کا علم دیا ہے۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا ہے۔ علمہ البیان، اور انسان کو قوت گویائی سے نوازا ہے۔ لیکن اس پہ پھر انہوں نے بہت زیادہ غلوب کیا ہے۔ علمہ البیان تو پھر قرآن کا بیان ہی ہونا چاہیے تھا نا۔ اب احمد بریلوی صاحب نے اس کا ترجمہ بالکل ڈیفرنٹ کیا ہے۔ انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، ما کان و ما یکون کا علم انہیں سکھا دیا، یعنی جو بالکل بیٹھتا ہی نہیں ہے۔ ما کان و ما یکون عربی میں کہتے ہیں جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ ہوگا، ہر چیز کا علم نبی علیہ السلام کو سکھا دیا۔ تو یہ ما کان و ما یکون تو خود عربی کا لفظ ہے، نبی علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ لفظ تو نہیں استعمال کیا۔ جی اب ذرا توجہ سے سنیے کہ اعلیٰ حضرت نے ان 4 آیتوں کا جو ترجمہ کیا ہے نا، میں الرحمن، علم القرآن، خلق الانسان اور علمہ البیان، میں چاروں کی مکمل تفصیل اور تشریح آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ذرا توجہ سے سنیے اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اس بندے کی جہالت کا عالم کیا ہے اور کس طرح لوگوں کو یہ ورغلا کر ان کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ قرآن پاک میں لفظ ہے الرحمن علم القرآن۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا ہے رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ بڑی توجہ طلب باتیں ہیں، آپ غور سے سنیے اور آپ کو اندازہ، ایک تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اس صاحب کی جہالت کا ذرا عالم کیا ہے۔ الرحمن علم القرآن میں 3 لفظ آئے، رحمان، علامہ اور القرآن۔ رحمان تو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، علامہ کا معنی ہوتا ہے سکھانا، سکھایا، اور قرآن کو کہتے ہیں۔ تو رحمان نے قرآن سکھایا، مرزا صاحب ایسے ترجمہ کر کے گئے نا، رحمان نے قرآن سکھایا۔ یہ جو علامہ کا لفظ ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے سکھانا۔ تو ایک لفظ ہے سیکھنا، ایک ہے سکھانا۔ جہاں سیکھنے کی بات آئے گی وہاں 2 سوالوں کا جواب چاہیے ہوتا ہے، کس نے سیکھا، کیا سیکھا۔ اور جہاں سکھانے کی بات آئے گی وہاں 3 سوالوں کے جواب آئیں گے، کس نے سکھایا، کس کو سکھایا، کیا سکھایا۔ جس طرح کہ کھانا اور کھلانا، جہاں کھانے کی بات آئے گی وہاں 2 سوالوں کا جواب آئے گا، کیا، کس نے کھایا، کیا کھایا، تو 2 کا جواب آ جائے گا۔ اور جہاں کھلانے کی بات آئے گی وہاں 3 سوالوں کا جواب آئے گا، نمبر 1 کس نے کھلایا، نمبر 2 کس کو کھلایا، اور نمبر 3 کیا کھلایا۔ تو جہاں سکھانے کی بات آئے گی وہاں پر بھی 3 سوالوں کا جواب چاہیے، کس نے سکھایا، کس کو سکھایا، اور کیا سکھایا۔ اور ان 3 سوالوں کا جواب میں آپ کو قرآن پاک کی دیگر آیات میں بتاتا ہوں کہ موجود ہے۔ آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 اٹھائیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ تو علامہ کا لفظ آیا وہی الرحمن علم القرآن، تو علامہ کا لفظ آیا، 3 سوالوں کا جواب موجود ہے۔ کس نے سکھایا، اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ کس کو سکھایا، آدم علیہ السلام کو سکھایا۔ اور کیا سکھایا، اسماء کلھا، تمام چیزوں کے نام۔ تو جہاں سکھانے کی بات آئی، علامہ کی بات آئی، وہاں 3 سوالوں کے جواب آ گئے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 اٹھائیے، قرآن پاک میں ہے وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ تو يُعَلِّمُونَ کا لفظ آیا وہی علمہ يُعَلِّمُ سے، اس کا معنی ہوتا ہے سکھانا۔ تو 3 سوالوں کا جواب موجود ہے، کس نے سکھایا، شیطانوں نے، کیا سکھایا، جادو، کس کو سکھایا، لوگوں کو۔ تو 3 سوالوں کا جواب موجود ہے۔ سورہ طٰہٰ اٹھائیے،
اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 71، اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، علمہ کا لفظ ہے، کس نے سکھایا، کس کو سکھایا، کیا سکھایا؟ لَكَبِيرُكُمْ، تمہارا بڑا ہے، تمہیں سکھایا، جادو سکھایا۔ تو تمہارا بڑا، سکھانے والا، کس کو سکھایا؟ تمہیں سکھایا، کیا سکھایا؟ جادو۔ اور بھی بہت ساری دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان 3 مقامات سے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ جہاں سکھانے کی بات آتی ہے وہاں 3 سوالوں کے جواب ضروری ہوتے ہیں۔ اسی طرح اب آ جائیے سورہ رحمان میں، علامہ سکھایا، تو یہاں سورہ رحمان کے اندر 2 چیزوں کا تو واضح طور پر ذکر ہے، 2 سوالوں کا جواب موجود ہے۔ کس نے سکھایا؟ جی رحمان نے سکھایا۔ کیا سکھایا؟ جی قرآن سکھایا۔ کس کو سکھایا؟ اس کا ذکر یہاں پر نہیں ہے۔ قرآن پاک کی دیگر آیات کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو بہت ساری آیات سے آپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے، اللہ نے اپنے محبوب پر قرآن نازل فرمایا ہے، اللہ کی جانب سے رسول پاک کو سکھایا گیا اور رسول پاک نے پھر اپنی امت کو سکھایا۔ تفسیر زاد المسیر میں یہ موجود ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کو اللہ نے قرآن سکھایا۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے الرحمن علم القرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے ان 3 سوالوں کا جواب پورا کرتے ہوئے فرمایا رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ تو 3 سوالوں کا جواب اس طرح پورا ہوا، یعنی جو بالکل بیٹھتا ہی نہیں۔ کیا معلوم ان جاہلوں کو جن کو اصول و قواعد کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ سیدی اعلیٰ حضرت کے کیے ہوئے ترجمے پر بکواس بازی کرتے ہیں۔ تو ان 3 سوالوں کا جواب یہاں پر پورا ہو رہا ہے، اس لیے رحمان نے، یہ آ گیا کس نے سکھایا، کس کو سکھایا؟ اپنے محبوب کو۔ کیا سکھایا؟ قرآن۔ تو یہ بات کمپلیٹ ہوگی ہماری الرحمن علم القرآن کی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں خلق الانسان اور پھر علمہ البیان۔ یہ بھی بات بہت علمی ہے، قابل غور ہے، اب توجہ سے سماعت فرمائیے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ بیٹھتا نہیں ہے، یعنی جو بالکل بیٹھتا ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا یہ بیٹھتا نہیں ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ ترجمے بیٹھتے کیسے ہیں؟ میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ یہاں ترجمہ بیٹھے گا کیسے۔ سب سے پہلی بات تو ہم کریں گے خلق الانسان، یہ ترتیب سے بات چلے گی نا، الانسان اور علمہ البیان۔ الانسان کا مطلب کیا ہے؟ جو مطلب الانسان کا لیا جائے گا اس کے مطابق پھر بیان کی وضاحت ہوگی کہ بیان کا مطلب کیا ہے۔ تو علماء کرام نے یہاں پر 3 احتمال رکھے ہیں کہ الانسان کا مطلب کیا کیا ہو سکتا ہے، وہ تینوں بالتفصیل سنیے۔ نمبر 1، الانسان کا وہی مطلب مراد ہوگا جو اس کی وضع میں لکھا گیا ہے کہ الانسان، انسان، عام انسان کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حیوانیت رکھی ہے، جاندار ہے اور وہ ڈیفینیشنز کو سمجھتا ہے۔ تو انسان سے مراد عام انسان، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، کوئی بھی ہو جو انسان ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ انسان کا مطلب یہ ہے۔ جب آپ انسان کا مطلب یہ متعین کر لیں گے، اب یہ متعین کر کے اب آگے چلیں گے جی کہ بیان کا مطلب کیا ہے، تو بیٹھے گا وہی ترجمہ جو آپ پہلے الانسان کا مطلب متعین کر چکیں گے، اس کے مطابق پھر بیان کا مفہوم ہوگا۔ تو لیجیے جی، سب سے پہلے ہم نے الانسان کا مطلب لے لیا کہ انسان سے مراد عام انسان ہے۔ تو آگے جب ہم چلتے ہیں کہ بیان کا مطلب کیا ہے، تو اس کے اندر اس صورت میں 6 احتمال ہیں کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو سکھایا کیا؟ نمبر 1، نطق اور قوت گویائی عطا فرمائی۔ تو بالکل بنتا ہے یہ بیٹھتا ہے، یہ بیٹھتا ہے۔ جب الانسان کا مطلب ہو عام انسان تو پھر اس کی دوسری مخلوقات سے فوقیت کیا ہوگی؟ یہ ہوگی کہ باقی مخلوقات کے پاس یہ نطق اور تمییز نہیں ہے، وہ ڈیفینیشنز کو نہیں سمجھتے، انسان سمجھتا ہے۔ اب یہ مطلب بن گیا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو قوت گویائی عطا فرمائی، نطق، سمجھ اور تمییز عطا فرمائی۔ نمبر 2، الانسان کا مطلب یہی ہو کہ وہ عام انسان، اللہ نے عام انسان کو پیدا کیا، اور علمہ البیان کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو حلال و حرام سکھا دیا۔ الانسان کا مطلب یہی رکھتے ہوئے علمہ البیان کا مطلب ما یقول اور ما یقال بھی ہو سکتا ہے۔ ما یقول اور ما یقال کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جو کہتا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور جواب میں اس کو رپلائی کیا مل رہا ہے اس کو اس کا بھی پتہ ہوتا ہے۔
ما یقول اور ما یقال اس کو پتہ ہے۔ اسی طرح الانسان کا مطلب انسان ہی ہو تو پھر بیان کا مطلب خیر و شر بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کا بیان دیا۔ انسان کا مطلب یہی لیا جائے کہ انسان کا معنی ہے عام انسان، اور بیان کا مطلب جو ہو سکتا ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے طرق الہدا، ہدایت کے راستے، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو ہدایت کے راستے بتائے۔ اور الانسان سے مراد انسان ہی ہو، اور بیان کا مطلب خط و کتابت بھی ہو سکتا ہے کہ خط و کتابت انسان ہی کو سکھائی ہے کائنات کے اندر، اور جتنی بھی مخلوقات ہیں جانوروں میں کسی کو وہ خط و کتابت نہیں سکھائی۔ تو دیکھیں نا، یہ 6 مطلب جو میں نے آپ کو بتایا یہ الانسان کے عمومی مفہوم پر بیٹھتے ہیں۔ آگے چلیے، اب انسان کا مفہوم بدلتا ہے، اس کو بھی مفسرین کرام نے بیان کیا ہے کہ الانسان کا مطلب اور بھی ہو سکتا ہے۔ اب جب اور مطلب کی طرف جائیں گے نا تو اب تھوڑی دشواری یوں پیش آئے گی کہ انسان کا جو حقیقی مطلب ہے، انسان کی جو تعریف اور ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق تو ہم نے انسان کا معنی عام انسان لے لیا اور اس کے مطابق بیان کے 6 مطلب بیان ہو گئے، لیکن انسان قرآن میں موجود ہے، اس کا مطلب اور اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہو سکتے ہیں۔ یہ دوسرا مفہوم ہے خلق الانسان میں انسان کا مطلب کیا ہے، آدم علیہ السلام ہو سکتے ہیں، اور اگر آدم علیہ السلام مراد ہوں گے تو پھر بیان کا مطلب اس کے مطابق ہوگا جو ان پر بیٹھے گا، اور وہ 3 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور علمہ البیان کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں ان کو بتا دیں۔ نمبر 2، خلق الانسان، اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور علمہ البیان کا مطلب ان کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور کائنات کی ساری لغات اور لینگویجز آدم علیہ السلام کو سکھا دی۔ تو یہ ساری اگلے جو 3 مطلب ہیں بیان کے، یہ اگر خلق الانسان میں انسان کا مطلب آپ رکھتے ہیں آدم علیہ السلام، تو پھر یہ 3 طرح کا مطلب اس پر بیٹھے گا، یعنی جو بالکل بیٹھتا ہی نہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ خلق الانسان میں الانسان کا مطلب ہو رسول پاک کی ذات، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر ذرا رک کر ایک بات سمجھیے، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ لفظ انسان بولیں اور اس کا مطلب جو مرضی نکال لیں۔ بھی لفظ انسان بول کر آپ یہ پینسل مراد لے لیں، لفظ انسان بول کر جو ہے نا یہ کتابیں مراد لے لیں، نہیں۔ لفظ سے جب کسی اور معنی کی طرف جائیں گے تو اس کے اندر ایک کنیکشن اور ایک تعلق ہونا ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیں، آپ بوتل پیتے ہیں نا، بوتل پی کر آپ نے رکھ دی، بچے نے ٹھوکر ماری اور نیچے گر کر ٹوٹ گئی، جو ٹوٹی وہ کیا تھی؟ بوتل، اور جو آپ نے پی وہ کیا تھی؟ بوتل۔ تو کمال ہے، بوتل آپ نے پی اور بوتل ٹوٹ گئی، تو جو آپ نے پی ہے اس کو بوتل، اس لیکوڈ کو بوتل کیوں کہا گیا؟ بوتل تو وہ کانچ کی اور شیشے کی تھی جو ٹوٹ گئی۔ اصل بات یہ ہے کہ اصل بوتل تو اسی کو کہتے ہیں جو ہم نے پی ہے، اس کو بوتل اس لیے کہا گیا کہ یہ لیکوڈ اس بوتل میں موجود تھا، اور وہ بوتل اس لیکوڈ کا ظرف بنا اور یہ اس ظرف کے اندر موجود تھا، اس تعلق اور کنیکشن کی وجہ سے پی جانے والی چیز کو بھی بوتل کہا گیا۔ تو اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا، یہ بات گفتگو اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ سید اعلیٰ حضرت نے آگے جو ترجمہ کیا نا کہ انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، وہ بتانا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے یہاں پر یہ بات لی ہے کہ الانسان سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور جب الانسان سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی تو پھر آگے بیان کا مطلب اس کے مطابق ہوگا جو یہاں پر فٹ بیٹھے گا۔ اب پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ الانسان سے مراد محمد کی ذات کیسے ہوئی۔ دیکھیں، انسان یوں سمجھیں کہ ساری کائنات کے اندر جو انسانیت ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے، اور میرے آقا اس جسم میں روح کی مانند ہے۔ تو لفظ انسان بولا اور مراد اس انسانیت کی جو جان ہے وہ لیا، یہ کنیکشن ہے انسانیت کے ذات۔ جس نے آدم علیہ السلام کی ذات کو مراد لیا اور اس نے لفظ انسان بولا، اور جو انسانیت کی اصل ہے وہ مراد لیے، اس لیے آدم علیہ السلام مراد لیے۔ اور اگر انسان بولیں گے اور رسول پاک کی ذات مراد لیں گے، پھر اس کا کنیکشن یہ ہوگا کہ لفظ انسان بولا اور لفظ انسان بول کر جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد لی، اس کی وجہ اور تعلق اور کنیکشن یہ ہے کہ رسول پاک انسانیت کی جان ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے اس کنیکشن
اور اس تعلق کو اجاگر کیا اور بتایا کہ میں نے لفظ انسان کا ترجمہ محمد کیا ہے، وہ کنیکشن کیا تھا؟ وہ کنیکشن اس لیے بیان کرنے کے لیے آپ نے فرمایا انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، یعنی جو بالکل بیٹھتا ہی نہیں۔ کیا معلوم جن کو اصول و فروع کا پتہ نہیں ہے ان کو کیا معلوم کہ اس کے اندر بلاغت اور مفہوم ہوتا کیا ہے۔ اب آ جائیے آگے، جب یہ تعین ہو گیا کہ انسان کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، تو پھر علمہ البیان، اللہ اکبر، پھر بیان کا معنی ہے ما کان و ما یکون۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی جان کو پیدا کیا اور ان کو ما کان و ما یکون کا بیان سکھایا۔ اب اس پر مرزا صاحب کو بڑی تکلیف ہے کہ ما کان و ما یکون تو یہاں بیٹھتا ہی نہیں، یعنی جو بالکل بیٹھتا ہی نہیں۔ بھائی بیٹھے گا نا، کیسے بیٹھے گا؟ جس طرح عام انسان کی تخلیق کی بات تھی تو باتیں وہ کی جو عام انسانیت کے لائق تھی۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق اگر مراد لی تو پھر وہ باتیں علامہ البیان میں آئیں جو آدم علیہ السلام کے لائق ہیں، اور جب خلق الانسان میں رسول پاک کی ذات مراد ہوگی تو پھر علامہ البیان میں وہ ساری باتیں آئیں گی جو رسول پاک کی ذات کے مطابق ہیں، یعنی جو بالکل بیٹھتا ہی نہیں۔ اور حضرت صاحب کو لگ رہا ہے کہ نہ یہاں بیٹھتا نہیں، میں بٹھاتا ہوں۔ یعنی جو بالکل بیٹھتا ہی نہیں۔ مسلم شریف کے صحیح جانشین صاحب ذرا اٹھائیے نا مسلم شریف، کتاب الفتن کے اندر دو جگہ پر یہ حدیث آئی ہے، ایک جگہ پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور دوسری جگہ پر عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت عمر بن اخطب فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی اور خطبہ دینا شروع فرمایا، اتنا طویل خطبہ کہ ظہر کا وقت آ گیا۔ ظہر کی نماز کے لیے آپ نے وقفہ کیا، نماز پڑھائی، پھر ممبر پر جلوہ گر ہو گئے اور پھر خطبہ دینا شروع کر دیا، حتیٰ کہ عصر کا ٹائم ہو گیا۔ عصر کی نماز کے لیے پھر وقفہ کیا اور نماز پڑھائی، پھر ممبر پر جلوہ گر ہو گئے اور خطبہ جاری رکھا، مغرب کا ٹائم ہو گیا۔ حضرت عمر بن اخطب فرماتے ہیں مسلم شریف ہے اور جانشین ہے مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ سب کچھ بیان کر دیا جو ہو چکا تھا۔ ما کان، یہ الفاظ دیکھیے، ما کان جو کچھ بیان ہو گیا، جو کچھ وقوع پذیر ہو چکا وہ بھی بیان کیا، اور ما یکون جو کچھ ہونے والا تھا، ما ہوا کائن جو کچھ ہونے والا تھا وہ بھی سارا کچھ بیان کر دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ما کان اس کا بھی ہمیں بتا دیا، اور جو ہوا کائن جو قیامت تک ہونے والا ہے، بلکہ قیامت کا بھی علم، قیامت کے بعد کے بھی ساری خبریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ تو مسلم شریف میں روایت موجود ہے، تو اعلیٰ حضرت نے یہی ترجمہ کیا، ما کان و ما یکون کا علم اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کی جان ہے ان کو پیدا کیا، اور ما کان و ما یکون کا علم دیا، یعنی جو بالکل بیٹھتا ہی نہیں۔ اور یہی بیٹھتا ہے، یعنی جو بالکل بیٹھتا ہی نہیں۔ یہی بیٹھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق یہی بات تھی۔ اور بھی حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ اب آخر میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت کو یہ تکلیف ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، ما کان و ما یکون کا ترجمہ، البیان کا ترجمہ ما کان و ما یکون کیوں کر دیا؟ ما کان و ما یکون تو خود عربی کا لفظ ہے، تو اگر یہی مطلب ہوتا تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ما کان و ما یکون ہی بتا دیتا، خود اللہ تعالیٰ یہاں پر ما کان و ما یکون کے لفظ بول دیتا۔ تو یہ ما کان و ما یکون تو خود عربی کا لفظ ہے، نبی علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ لفظ تو نہیں استعمال کیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ذرا آپ قرآن پاک کھولیے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں ہے الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان۔ احسان کا لفظ عربی کا ہے نا، قرآن پاک میں استعمال بھی ہوا ہے۔ اور دیکھیے سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 اٹھائیے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ احسان کا لفظ آیا، عربی ہے، قرآن پاک میں استعمال ہوا۔ اور دیکھیے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ قرآن پاک میں آیا لفظ احسان، عربی میں ہے۔ اور دیکھیے سورۃ النساء کی آیت نمبر 62 میں ہے فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ تو یہاں پر احسان کا لفظ آیا، قرآن پاک میں آیا، عربی کا لفظ ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں ہے ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان۔ احسان کا لفظ آیا، عربی میں ہے۔ تو جب لفظ احسان عربی کا لفظ ہے، وہ قرآن پاک میں آیا بھی ہے، تو پھر ذرا یہ چند آیات دیکھیے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ لقد من، ترجمہ کیا ہے؟ من اللہ، اللہ نے احسان کیا مومنوں پر۔
بھائی احسان تو خود عربی کا لفظ ہے، تو پھر منا کا لفظ بول کر اس کا ترجمہ احسان کرنا یہ کیسے یہاں بیٹھے گا؟ یعنی جو بالکل بیٹھتا ہی سورہ طور کی آیت نمبر 27 میں ہے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ نے ہم پر احسان کیا، منا کا لفظ بولا اور ترجمہ احسان خود عربی کا لفظ ہے، یعنی جو بالکل بیٹھتا ہی۔ اور دیکھیے سورۃ القصص کی آیت نمبر 82 میں لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا تو منا کا لفظ آیا، ترجمہ کیا ہے؟ احسان، تو احسان خود عربی کا لفظ ہے، منا بول کر احسان ترجمہ پھر کیسے بیٹھ رہا ہے؟ یعنی جو بالکل بیٹھتا ہی۔ اور دیکھیے سورہ انعام کی آیت نمبر 53 میں وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، تو یہاں پر بھی منا کا لفظ ہے اور جس کا ترجمہ احسان ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 90، یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس موجود ہیں اور یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو یہ حیران ہو کر پوچھنے لگے اور کہنے لگے قالوا انک لانت یوسف، کہنے لگے کیا آپ یوسف ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا، میں یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی ہیں، اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ تو بھائی جان احسان خود عربی کا لفظ ہے اور قرآن میں استعمال بھی ہوا ہے، لیکن ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے احسان کا لفظ استعمال نہیں کیا، لفظ استعمال کیا منا کا اور اس کا ترجمہ ہے احسان۔ تو ایسے ہی سورہ رحمان کے اندر اگر بیان کا لفظ آ گیا اور اس کا ترجمہ ما کان و ما یکون کر دیا گیا تو کیا حرج کی بات ہے؟ کیسے نہیں بیٹھتا فٹ؟ یعنی جو بالکل بیٹھتا ہی نہیں ہے۔ بھائی جاہل آدمی کی کھوپڑی میں، اور جو لوگ اس جاہل کے پیروکار ہیں اور بغض علماء اور مشائخ میں مبتلا ہیں ان کو تو نہیں سمجھ آئے گی، لیکن جو بندہ سمجھنے کے لیے بیٹھا ہے ان کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں نے چاروں آیتوں کی پوری تفصیل پوری تشریح آپ کی خدمت میں عرض کی، جو اعلیٰ حضرت نے ان 4 آیات کا ترجمہ کیا ہے احادیث کا حوالہ دے کر اور تفاسیر کا حوالہ دے کر، اور کس لفظ کا کس طریقے سے ترجمہ کیا گیا ہے، ساری آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ بندہ جاہل ہونے کے باوجود کس طرح علماء پر بکواس بازی کرتا ہے اور کس طرح تان کرتا ہے، کتنی لمبی زبان ہے اس کی، اور جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے شر سے محفوظ فرمائے اور قرآن پاک سے علم دین اور راہ ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔